یہ ایک ایسی خوفناک کہانی ہے جس کی شروعات ان کالی گفاؤں سے ہوتی ہے جو کہ اس جنگل میں بہت زیادہ مشہور تھیں۔ نکی کو اس گفا میں جا کر کچھ رپورٹس تیار کرنی تھیں اور وہ وہاں جا کر ان گفاؤں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور اپنے اخبار میں لکھ دینا چاہتی تھی، کیونکہ جو کوئی بھی ان کالی گفاؤں کی طرف گیا کبھی نہ لوٹا۔ نکی کو یہ راز جاننے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، وہ بے چین رہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میرے اخبار پہ جب یہ خبر چھپے تو بہت زیادہ پذیرائی ملے۔ نکی اپنی کار اسٹارٹ کر کر آج ان کالی گفاؤں کی طرف نکل گئی تھی۔ اس نے اپنا کیمرہ اور کچھ جدید سامان لیا۔ کین، اس کا بہترین دوست، آج اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور خوش گپیوں میں مصروف دونوں اب طوفانی رات میں ان گفاؤں کی طرف نکل گئے تھے، کیونکہ پورا چاند تھا اور پورے چاند میں جنگل واضح اور صاف دکھائی دیتا ہے۔ کین، تم ڈر تو نہیں رہے؟ نہیں نکی، ڈر کس چیز کا؟ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ نہ جانے وہاں چور، ڈاکو یا کیسے خطرناک لٹیرے رہتے ہیں جو آج تک وہاں جو کوئی بھی گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ میرا بھی یہی ماننا ہے۔ دونوں بات کر رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اچانک انہوں نے کار کو بریک لگائی۔ وہ آدمی چلتے چلتے ان کے پاس آیا۔ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ جانتے ہو وہ کالی گفاؤں کا راستہ ہے، وہاں کیوں اپنی جان کو تم جوخم میں ڈالتے ہو؟ دونوں اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے جنگل کی جانب آگے بڑھنے لگے تھے۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر وہ گئے تھے کہ ان کی کار خراب ہو گئی۔ کین، جو کار ڈرائیو کر رہا تھا، ایک دم غصے میں آ گیا۔ کیسا عجیب سا انسان تھا، ہمیں بیچ راستے میں کار روکنی ہی نہیں تھی۔ اس کی بڑبڑ باتیں سن کر میرا تو بھیجا ہی خراب ہو گیا۔ نکی، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اگر کار خراب ہو گئی ہے تو ہم پیدل سفر جاری رکھیں گے۔ دونوں اب کار کھول کر دروازے سے باہر آتے ہیں اور پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ آدمی انہیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کین، کسے دیکھ رہے ہو؟ کسی کو بھی نہیں۔ چلو آؤ جنگل کے جانب اندر چلتے ہیں۔ نکی نے اپنا کیمرہ، موبائل ٹارچ اور ساتھ میں اپنی ایک پستول جو وہ اپنے لیے احتیاطاً رکھتی تھی لے کر اب اندر کی جانب چل پڑے۔ دونوں بہت احتیاط سے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے، کیونکہ جس جگہ سے وہ جنگل کے اندر داخل ہوئے تھے وہاں ایک چھوٹا سا جھرنا بہہ رہا تھا جس کا شور بہت خوفناک لگ رہا تھا، اور ارد گرد سے آتی ہوئی بھیڑیوں اور گیدڑ کی آوازوں سے نکی بہت زیادہ اپنے اندر خوف محسوس کر رہی تھی۔ کین، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ تم پچھتا تو نہیں رہے آج ان کالی گفاؤں کی طرف میرے ساتھ جا رہے ہو؟ نہیں نکی، تمہیں اتنا زیادہ ایڈونچر کا شوق ہے تو میں تو تمہارا ساتھ دینے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ رپورٹ دوسروں کے لیے بہت زیادہ اچھی ثابت ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کالی گفاؤں کا راز کھل جائے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے دور سے انہیں ایک عجیب سی ڈراؤنی خوفناک کریہا آواز سنائی دیتی ہے۔ نکی ایک دم ٹھٹک جاتی ہے۔ کین، رکو، یہ کیسی آواز ہے؟ اس سے پہلے میں نے اتنی کریہا اور خوفناک رونے کی آواز تو نہیں سنی۔ قریب قریب یقیناً وہ کالی گفائیں ہیں۔ چلو جلدی جلدی اندر چلتے ہیں۔ تیز تیز قدموں سے وہ اب ان آواز کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کالی گفاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہاں کوئی روح رہتی ہے جو کہ انسانوں کا شکار کرتی ہے اور اپنے پاس بلا کر انہیں جان سے مار دیتی ہے۔ نکی اور کین ان سب باتوں سے بے خبر اب بہت تیزی سے کالی گفاؤں کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ ایک دم زور سے آسمان پر کالی بجلی کڑکی اور بارش آ لی۔ اوہ ہو، یہ بارش کو بھی ابھی ہونا تھا۔ کتنی عجیب اور خوفناک رات ہے۔ کین ایک دم نکی سے ڈر کر بولا۔
نکی ایک دم ہنس پڑی۔ ہاں ہاں، کیا تم پاگل ہو؟ نکی بہت بہادر اور دلیر لڑکی تھی۔ چلتے چلتے اب وہ ان گفاؤں کے دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ یہ اندر روشنی کیسی ہے نکی؟ کین نکی کی طرف حیرانی سے دیکھ کر بولا۔ ہاں، یہ یقیناً اندر کوئی نہ کوئی رہتا ہے، میں ٹھیک کہتی ہوں، یہاں چور لٹیرے رہتے ہیں۔ چلو آہستہ آہستہ محتاط ہو کر اندر چلتے ہیں۔ اب وہ ان گفاؤں کے اندر داخل ہونے لگے۔ اتنے سارے راستے، کسی ایک راستے کو انتخاب کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک راستہ چنا اور اسی کی ڈائریکشن میں سیدھے اندر جانے لگے تھے کہ اچانک انہیں ایک بھیانک کریچر نظر آیا جو کہ انہیں ایک چھوٹی سی گفا سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی کین نے اس کی طرف لائٹ ماری، وہ منہ کھول کر اور اپنی تیز غسیلی چمکیلی آنکھوں سے دیکھ کر بہت زور سے چیخا، جیسے اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہو۔ نکی، کین، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ انسان تو نہیں لگ رہا۔ اس کے لمبے لمبے دانت اور سفید چمکیلی آنکھیں اور یہ چھوٹی سی پتلی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ آدمی ایک دم اندر کی جانب بھاگا اور یہ پیچھے اس آدمی کی جانب بھاگے۔ چلتے چلتے وہ مزید اندر جاتے جا رہے تھے۔ انہیں کیا پتا کہ یہ کس جگہ گھس آئے ہیں۔ اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ آدم خوروں کی بستی ہے اور یہاں غاروں کے اندر آدم خور رہتے ہیں جو انسانوں کا شکار کر کر ان کو کنکال کی صورت سجا دیتے ہیں۔ یہ آدم خور تھے۔ نکی بری طریقے سے پھنس چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب ہمارا ان گفاؤں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ جیسے تیسے وہ اب واپسی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گفاؤں سے باہر نکلتی، وہاں پر ایک نہیں بلکہ تین تین چار چار آدم خور ان کو گھیر چکے تھے۔ نکی کے پاس جو گن تھی، اس نے وہ گن نکال کر ان کے اوپر اندھا دھند فائر کرنا شروع کر دیے تھے، جس سے ایک ایک آدم خور گرتا جا رہا تھا اور دونوں آڑی ٹیڑھی گفاؤں کے اندر گھس گھسا کر اب بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جس گفا میں گھستے وہیں پر انہیں ایک نیا آدم خور دکھائی دیتا۔ یہ کیسے یہاں پر سروائیو کر رہے ہیں؟ مجھے پتا ہوتا کہ یہاں اندر اتنے خوفناک لوگ رہتے ہیں تو میں کین تمہیں کبھی بھی نہیں لاتی۔ کین، مجھے معاف کر دینا۔ کین نے بولا، اس سے پہلے کہ ہم ان کا نشانہ بن جائیں تم مجھے مار دو۔ میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے چیرے اور پھاڑیں۔ وہ نکی کی منتیں کر رہا تھا۔ نکی نے نہ چاہتے ہوئے بھی کین کے اوپر فائر کر دیے اور وہ گولی سیدھی کین کے دماغ میں لگی، جس سے کین موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اب نکی نے سوچا کہ مجھے یہاں سے آگے نکلنا چاہیے۔ وہ چھپ چھپاتے اب بہت بہادری کے ساتھ ان گفاؤں سے نکل آئی تھی، کیونکہ کین کے اوپر کوئی درجنوں آدم خور چمٹ چکے تھے جو اس کو بری طریقے سے چیر پھاڑ کر رہے تھے۔ نکی جیسے تیسے ان گفاؤں کے پچھلے راستے سے اب اسی جنگل میں نکل آئی تھی جہاں سے وہ آئے تھے۔ بہت تیز تیز نکی اس جنگل اور بہتے جھرنے کو پار کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی کہ اب میں کیسے کار تک پہنچوں گی، کیونکہ کار بھی خراب تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے درخت کے پیچھے ایک نسوانی کریہا ہنسنے کی آواز آئی۔ رکو نکی، کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے پیچھے یہاں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ آؤ میری بات سنو۔ نکی ایک دم رکی اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ وہ نسوانی آواز بولی، میں تمہارا انتظار ہوں جو یہاں پر کر رہی ہوں، تم نہیں جانتی؟ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نسوانی آواز جیسے ہی درخت کے پیچھے سے ہٹ کر اس کے سامنے آتی ہے، نکی کے مارے خوف کے دم نکل جاتا ہے۔ وہ ایک کریہا چہرے والی چڑیل تھی جو آسمان کے پورے چاند میں اسے واضح دکھائی دے رہی تھی۔
نکی اس سے پہلے چیختی، وہ چڑیل ایک دم اچھل کر اس کے سینے پر بیٹھ جاتی ہے اور نکی کی گردن پر اپنے تیز نوکیلے دانت گڑا دیتی ہے۔ وہ نکی کا خون پی چکی تھی اور بہت ہیبت ناک آواز سے چیخی تھی۔ وہ آدم خور اس آواز کی جانب متوجہ ہوئے اور کین کو، جو اب اپنے پیٹ میں اتار چکے تھے، اب ایک ایک کر کے تیزی سے ان گفاؤں سے باہر بھاگنے لگے اور اسی جنگل کی جانب جانے لگے جہاں نکی کی بے جان لاش پڑی تھی۔ وہ نکی کے اوپر حملہ کر چکے تھے اور نکی کو بھی چیر پھاڑ کر چکے تھے۔ یہ جنگل، یہ کالی گفائیں پھر سے ایک راز بن کر رہ گیا تھا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی غلطی سے اس ٹریک کی طرف جا نکلا کبھی واپس نہیں لوٹا، اور یہی وجہ ہوئی کہ نکی اور کین بھی انہی گفاؤں کا لقمہ بن گئے۔ یہ آدم خور اپنے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ان گفاؤں میں چھپا کر رکھتے تھے، اور ان کی سرغنہ وہی کالی آتما تھی جو کہ ان کے لیے انسانوں کو لاتی تھی اور خود جنگل میں بھٹکنے والے لوگوں کا خون پی جاتی تھی۔ ایک کریہا خوفناک آواز اور دل دہلا دینے والی ہنسی نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔